السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 29 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 4 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے اور موضوع ہے من یضع الحجر، پتھر کون رکھے گا۔ آئیے بسم اللہ۔ یہ وضع یضع وضعن کے معنی ہوتے رکھنا، یضع یہ مضارع واحد مذکر غائب صیغہ ہے، رکھتا ہے۔ حجر کے معنی ہوتا ہے پتھر، اس کی جمع احجار بھی آتی ہے اور حجارتن بھی آتی ہے، تاکہ سر توجہ چاہیں گے، احجار بھی آتی ہے اور حجارتن بھی آتی ہے۔ تو من کے معنی کون ہے؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے یہ۔ تو یضع الحجر، یہ حجر جو منصوب یضع کا مفعول به ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ خبر ہے اور من مبتدا ہے، برابر۔ تو معنی یوں ہوا من یضع الحجر، پتھر کون رکھے گا۔ تو پورا واقعہ کتاب میں آ رہا ہے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عرف یعرف معرفتن کے معنی ہوتے جاننا، یعرف اور جمع مذکر حاضر کے صیغہ تعرفون، عرف یعرف تعرفون کے معنی ہوتے تم سب جانتی ہو، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے۔ بنا ان کی جمع، بنا ان کہتے ہیں عمارت کو، اس کی جمع ابنیتن۔ توجہ یتوجہ توجہن، یہ باب تفاعل سے ہے، معنی رخ کرنا۔ تو تتوجہون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ صلاۃ من نماز، سافر یسافر مسافرتن و سفارن کے معنی ہوتے سفر کرنا، روانہ ہونا۔ جانب کے معنی ہوتے ہیں سمت، جہت، اس کی جمع جوانب۔ اور طاف یطوف طوفن و طوافن، طواف کرنا، چکر لگانا، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حج کے معنی حج۔ دیکھیے انکم لا تعرفون، یہاں پہ دیکھیے مضارع کی تاکید لام تاکید سے لائی گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ مضارع کہ تاکید کبھی قد کے ذریعے سے لائی جاتی ہے اور کبھی لام تاکید کے ذریعے سے مضارع کی تاکید لائی جاتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو، مبتدا پر کیا ہو، ان داخل ہو، اور خبر جو ہو جملے فعلیہ کی شکل میں ہو، تو تاکید لانا صحیح ہے۔ جیسے انی لا اعرف کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اچھی طرح سے۔ تو دیکھیے پوری شرائط پائی جا رہی ہیں۔ تعریفون سے پہلے ان ہے اور یہ ان کا اسم ہے، لا تعرفون یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو بنا جو منصوب ہے تعریفون کا مفعول به ہے، یہاں بھی یعرفو کا مفعول به ہے۔ صلاۃ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، مسلمون یہ حالت رفع میں ہے، اس لیے کہ یسافر کا فاعل ہے۔ کل من حرف جر کی وجہ سے مجرور، جانب کل کا مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، انکم لا تعرفون ھذا البنا، یقیناً آپ اس عمارت کو جانتے ہیں۔ ومن فی الدنیا لا یعرف ھذا البنا، اور کون ہے اس دنیا میں، دنیا میں کون ہے جو اس عمارت کو نہ جانتا ہو۔ انکم تتوجہون الیہ فی الصلاۃ، بے شک تم نماز میں اس کی طرف رخ کرتے ہو۔ وَيُسَافِرُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ہر سمت سے مسلمان اس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وَيَطُوفُونَ بِهِ فِي الْحَجِّ، اور حج میں اس کا طواف کرتے ہیں، برابر۔ آگے دیکھیں، کعبہ کے معنی کعبہ، وضع یضع وضعن کے معنی ہوتے رکھنا، وضع
یہ رکھا گیا ہے، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اگر بیت وغیرہ سے تعلق رکھا جائے تو اس کے معنی تو بنیاد رکھنا، بنانا، سارے معنی۔ عبد یعبد عبادت کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا۔ بنا یبنی، بناءً و بنیاناً و بنایتاً، اتنے مصادر آتے ہیں اس کا معنی ہوتے ہیں بنانا۔ تو بنا یبنی بروزن رما یرمی، یہ بنا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، ایک پتھر کو حجر کہتے ہیں، اس کی جمع الحجارہ، اسی میں بات آ رہی ہے۔ اسود کے معنی ہوتے کالا، یہ سوید یسود سوادن کے معنی ہوتے کالا ہونا، صفت کے صیغہ اسود، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے کیا ہے سودا، دونوں کی جمع سودن آتی ہے۔ قبل یقبل تقبیل کے معنی ہوتا ہے بوسہ لینا، جو حاجی حجاج کرام جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو تقبیل کہتے ہیں۔ قبل یقبل، صرف یصرف، تصریف، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اچھا، اول کعبہ یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اول بیت، اول مضاف، یہ بیت مضاف الیہ ہے، یہ مل کے کیا ہے خانہ کعبہ کی کیا ہے کعبہ کی خبر ہے، اس لیے اول کے ہم مرفوع ہے، بیت اول کا مضاف الیہ ہے۔ ابراہیم بنا کا فاعل مرفوع، خلیل اللہ، یہ خلیل جو ہے ابراہیم سے بدل ہے، ابراہیم بولیے یا خلیل اللہ بولیے، پورا بدل ہے اور بدل کل ہے یہ۔ اللہ اس خلیل کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس پہ سلامتی ہو۔ تو علیہ کیا ہوگا، جار مجرور مل کے خبر جو مقدم ہو جائے گا، السلام مبتدا مؤخر ہے۔ حجر اسود یہ صفت موصوف بننے کے بعد کیا ہو جائے مبتدا، اور جار مجرور ملنے کے بعد یہ خبر مقدم ہے۔ الناس یقبل کا فاعل مرفوع، حج فی حرف جر کی وجہ سے مجرور، نبی کانا کا اسم ہے، یقبل پورا جملہ بننے کے بعد کانے کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے۔ ترجمہ یوں، تو الکعبۃ اول بیت، کعبہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، ایک ایسا سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے رکھی گئی، لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ بناہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جسے اللہ کے دوست، اس پہ سلامتی ہو، اللہ کے دوست ابراہیم اس پہ سلامتی ہو، اس نے اس کو بنایا ہے، جسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، جسے خلیل اللہ ابراہیم اس پہ سلامتی ہو اسے بنایا، فی مکہ مکے میں، جسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکے میں بنایا۔ وفی ہے حجر اسود، اس کے اندر ایک کیا حجر اسود ہے، یہ اسود جو تنوین یاری غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حجر اسود یقبلہ الناس فی الحج، جسے حج میں لوگ چومتے ہیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، برابر۔ یہ زمن، اس کی زمان ازمان آتی ہے یا ازمنتن آتی ہے، طویل کے معنی لمبا، ارادہ یرید ارادہ کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، ارادہ کرنا، ولد اس کی جمع اولاد، اولاد۔ بنا یبنی برابر رما یرمی، یرمی یرمیان یرمون، یرمون، لیکن حرف ناسبہ ہونے کی وجہ سے نو کیا ہو گر گیا ہے۔ من جدید کہتے ہیں اثر نو سے، نئی طریقے سے۔ بنا من عمارت، قدیم من پرانا۔ سکت یسکت، سقوط کے معنی ہوتے گر جانا، سقفن کے معنی چھت، اس کی جمع سقوف یا اسقاف، چھت۔ ضعف یضعف، ضعفن ضعفن، اس کے معنی ہوتے کمزور ہونا، یہ ماضی واحد مؤنث غائب کی صیغہ ہے۔ جدران، جدار کی جمع جدران، دیواریں۔
جمع یجمع جمعن کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا. یہ ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. اور قبیلوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مونس ہوتے ہیں. جیسے قریش قبیلہ ہے مونس. ہجارہ یہ حجر کی جمع ہجار، توجہ چاہیں گے جمع کی صورت میں. خشب یہ بھی جمع ہے، ایک لکڑی کو خشبۃ کہتے ہیں. بنا یبنی یہ واحد مونس غائب کے صیغہ ہے. جیسے رما رمیا رمو رمت بنت برابر. تو زمن ظرف بعد جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ زمن بعد کا مضاف الیہ ہے اور طویل اس کی صفت اس لیے مجرور ہے. اولاد مرفوع ارادہ کا فاعل، ابراہیم مضاف الیہ مجرور. یہ اصل کیا ہے؟ مجرور حالت جر میں ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زر کو قبول نہیں کرتا ہے. وہم قریشن یہ قریش یہاں پہ خبر ہے، ہم کیا مبتدا ہے. یہ مبتدا خبر بننے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ یہ ابراہیم اولاد ابراہیم کی کیا خبر ہے؟ حال بن جائے گا. یہ بنا جو منصوب ہے یبنو کا مفعول بھی، کعبہ بنا کا مضاف الیہ، جدید من حرف جر کی وجہ سے مجرور. بنا یہ کانا کی کیا ہے؟ خبر ہے. توجہ چاہیں کانا کی خبر منصوب، قدیما بنا کی صفت. سقف یہ سقط کا فاعل، جدران مرفوع ضعفت کا فاعل، قریش مرفوع جماعت کا فاعل، ہجارہ منصوب جماعت کا مفعول بھی اور خشب کا عطف ہجارہ پہ ہے. قریش مرفوع بنت کا فاعل، بنا منصوب بنت کا مفعول بھی. ترجمہ دیکھیں. وبعد زمن طویل اور ایک لمبے زمانے کے بعد اراد اولاد ابراہیم وہم قریش، ایک لمبے زمانے کے بعد ابراہیم کی اولاد اور وہ قریش ہیں. ارادہ کیا کہ اثر نو سے کعبہ کی تعمیر کرے، کعبہ کی عمارت کو بنائے. فَإِنَّهُ كَانَ بِنَاءً قَدِيمًا اس لیے کہ وہ ایک پرانی عمارت تھی. قد سقط سقفه جس کا سطح گر چکا تھا، وضعفت جدرانه اور جس کی دیواریں کمزور پڑ گئی. فجمعت قریش الحجارہ والخشب لبنائها تو قریش نے اس کی تعمیر کے لیے پتھر اور لکڑیاں جمع کی. وبنت قریش بنا الکعبۃ من جدید اور قریش نے کعبہ کی عمارت کو اثر نو بنایا، نئے طریقے سے بنایا. یہ من جدید کو آپ حال مان سکتے ہیں کیونکہ حال جو ہے شبہ جملہ کی صورت میں بھی آتا ہے. آگے دیکھیں. تم یتیم تمام کے معنی ہوتے پورا ہونا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تم پورا ہوا. وضع یضع میں رکھنا یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. محل کہتے ہیں جگہ کو. حل یحل حلول المکان کے ساتھ ہے تو اترنا، محل اترنے کی جگہ، اس کی جمع محال آتی ہے. اقتسام یہ باب افتعال سے اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں جھگڑنا. ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وضع یضع وزن میں رکھنا، حجر اسود. قبیلۃ اس کی جمع قبائل. رفع یرفع رفعن کے معنی تو بلند کرنا، اٹھانا. موضع وضع موضع موعد موزن برابر ہے. حرس یحرس ہرسن کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے صلے کے ساتھ خواہش مند ہونا، متمنی ہونا، مشتاق ہونا. اس سے صفت کے صیغہ حریص ہے. اور رمضان کا حریص مت سمجھیے جناب، بس ایک مہینہ انتظار کیجیے حریص ملنا شروع. یہ نالا ینالو نیلن کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، پانا. یہ واحد مونس حجر کا صیغہ ہے. تو یہ بنا جو مرفوع ہے تمہ کا فاعل، کعبہ بنا کا مضاف الیہ، قریش ارادہ کا یہ فاعل. یہ تضع جو منصوب ان حرف ناصبہ کی وجہ سے، الحجر منصوب تضع کا مفعول به، اسود حجر کی صفت. قریش مرفوع اقتسامت کا فاعل
اور وصف فی حرف جر کی وجہ سے مجرور. حضر وضع کا مضاف الیہ، اسود حضر کے صفت. محل جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے کل قبیلتی، کل جو مرفوع ہے مبتدا ہے اور قبیلہ کیا ہے؟ کل کا مضاف الیہ اس کے مجرور ہے. ترفعہ، یہ ترفع جو منصوب ہے ان حرف نصب کی وجہ سے، موضعی یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور. شرف عظیم یہ صفت موصوف مرفوع ہے ان کی خبر ہونے کی وجہ سے. یہ کل قبیلت یہ مبتدا اس لیے مرفوع ہے، قبیلہ کل کا مضاف الیہ مجرور. حریصہ یہ خبر ہے، حریصہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. شرف یہاں پہ جو منصوب ہے تنانو کا مفعول بھی ہے. دیکھیں ولما تم بناء الکعبہ ارادت قریش ان تجعل الحجر الاسود فی محلہ. توجہ چاہیں گے، جب کعبہ کی عمارت پوری ہو گئی تو قریش حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا ارادہ کیا. تو یہاں سے یہاں تک پورا کیا ہے؟ شرط ہے. تو یہاں سے یہاں تک پورا کیا ہے؟ جواب شرط ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاختصمت قریش فی وضع حجر اسود فی محلہ. تو قریش حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے میں جھگڑ پڑے. کل قبیلۃ تريد ان ترفعه الى موضعه، ہر قبیلہ اسے اس کی جگہ اٹھانا چاہتا تھا. لأنه شرف عظیم، اس لیے کہ وہ بڑا شرف ہے، بڑے شرف کی بات ہے. کل قبیلۃ حریص علی ان تنال هذا الشرف، ہر قبیلہ متمنی تھا کہ اس شرف کو حاصل کر لیں. ہر قبیلہ اس اعزاز کو حاصل کرنے کا کیا تھا؟ متمنی تھا، خواہش مند تھا. برابر. تو یہ رہا ہمارا آج کا ترجمہ 1 سے 4 پیراگراف تک. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اجازت دیجئے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.